مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ بے بس ہو گئی۔ ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو ظلم و بربریت کو روک نہ سکے۔ اسلامی ممالک کو اکٹھے بیٹھ کر فلسطین کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا فلسطینی بھائیوں کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں۔ اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، اس لیے یہ دندناتا پھرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے سامنے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی ناکامی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو روڈ میپ دیا اس پر غور ہونا چاہیے۔ جنگ کا فیصلہ ہوا تو یہاں بیٹھا ہر شخص شانہ بشانہ ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف سیاسی اور سفارتی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عالمی فورمز اور میڈیا پر فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان۔ اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کچھ عالمی قوتوں کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں، فلسطین کے معاملے پر پورا پاکستان ایک پیج پر ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کے ظلم کے پیچھے ناپاک عزائم ہیں۔ یرغمالیوں کا نام لے کر حملے کرنا اسرائیل کا بہانہ ہے۔ اسرائیل بتائے کتنے یرغمالی یمن، لبنان، ایران میں موجود ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل نے اب تک کتنے مغویوں کو چھوڑا ہے؟ اسرائیل فلسطین، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر صہیونی ایجنڈا بے نقاب کرے گا۔ یرغمالیوں کی بات کرنے والے ممالک اسرائیلی حملوں میں ہزاروں فلسطینیوں کو بھول گئے۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ از روئے شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایک قابض گروہ سمجھتے ہیں اور اسے اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ براہ راست فاسفورس بم پھینک رہا ہے، وہ ایسے بم پھینک رہا ہے جس سے میلٹ ہو جاتی ہیں باڈیز۔ آپ تصور تو کریں اور آپ یقین کریں، آج یہ ہمارے فلسطینیوں کے بچوں کی لاشیں میلٹ ہو رہی ہیں، کل ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی نے دور ریاستی حل کی مخالفت کر دی۔ مسئلہ فلسطین پر سعودی عرب یا پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے۔ کسی بھی لحاظ سے فلسطین پر اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز نہیں۔ صرف مذمت سے فلسطینیوں پر مظالم کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا اے پی سی سے خطاب، کہا اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پوری دنیا مصلحتوں کا شکار ہے، مسلمان ممالک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں۔ دو ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے، پوری سرزمین فلسطینیوں کی ہے۔ اسلامی ممالک مشترکہ دفاعی حکمت عملی ترتیب دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، ہم اعلان بلفور اور یہودیوں کو فلسطین پر مسلط کرنے کو نہیں مانتے۔ اس پلیٹ فارم سے صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے۔ دو ریاستی حل یا 1967 کی پوزیشن کی حمایت قائد اعظم کے اصولی موقف کی نفی ہے۔ میرا مطالبہ ہے حماس کا پاکستان میں دفتر ہونا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، آج اس پلیٹ فارم سے عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے۔ اسرائیل کا غزہ پر ایک بار پھر حملہ، مزید 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر بھی فضائی حملے جاری۔ حملوں میں 15 شہری شہید، 46 زخمی ہو گئے۔ بیروت میں 24 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ کے 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں متعدد عمارتیں تباہ، بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث 40% لبنانی طلباء تعلیم سے محروم ہو گئے۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ حزب اللہ نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 25 راکٹ اور متعدد ڈرون داغے، زیادہ تر روک لیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں مظاہرے۔ لندن میں ہزاروں افراد کا احتجاج، جرمنی میں ہزاروں مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ بوسٹن شہر میں بھی شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ایوان صادر میں بڑی سیاسی بیٹھک، صادر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ بلاول بھٹو زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں آئینی ترمیم، ملکی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیم سے متعلق مسودہ تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے عدالتی اصلاحات سے متعلق 23 نکات پر مشتمل مسودہ تیار کیا۔
आईनी अदालत के बजाय JUI ने सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़ दी। मजीद तजावीज़ दी कि आईनी पिटीशंस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस चुने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा। जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रहेगी। आर्टिकल 8, आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आर्टिकल 63A में कोई तरमीम तजवीज़ नहीं की गई। जजेस की तैनाती से मुताल्लिक़ 18वीं तरमीम का तरीक़ाकार बहाल किया जाए। JUI जल्द आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और PTI से शेयर करेगी। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील कर दिए गए। CDA ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के A और B ब्लॉक को सील किया गया। C ब्लॉक में फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं। C ब्लॉक को सील नहीं किया गया। KP हाउस में मेहमानों के लिए बनाए गए कमरों को भी सील कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाक़ई की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करना गैर कानूनी है। KP हाउस सूबे हुकूमत की मलकियत हैं। इक़दाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI सराफ पार्टी रहनुमा वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में सिक्योरिटी वजूहात के बायस किया। इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। उधर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की दरख्वास्त पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत भी 19 अक्टूबर तक मुलतवी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में 3 रोज़ की तातील का ऐलान। काबीना डिवीज़न ने 14, 15, 16 अक्टूबर को रावलपिंडी इस्लामाबाद में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतानिया ने इसराइल से सिफारती अमले के अहले खाना को वापस बुला लिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इक़दाम इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लड़ाई और वसी तर इलाकाई तसादुम के खतरे की वजह से किया। बरतानवी सिफारत खाने के अमले के अहले खाना को आर्जी तौर पर वापस बुला लिया गया है। बरतानिया ने अपने शहरियों से जंगज़दा इलाकों के सफ़र से गुरेज की हिदायत भी कर दी। मैक्सिको में मेयर को ओहदा संभालने के 6 दिन बाद ही कत्ल कर दिया गया। वाक़या मैक्सिको की तशद्दुद रियासत गुरेरो के दारुल हुकूमत में पेश आया। रियासती गवर्नर ने कहा मेयर के कत्ल ने रियासत में गुस्सा और इश्तियाल पैदा कर दिया। मैक्सिको में शहरियों का एहतजाज नई सदर क्लौडिया शेइनबाम से कार्टेल को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। शुमाली बांग्लादेश में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, मरने वालों की तादाद 8 हो गई। 2 लाख से ज़ायद अफराद शदीद मुतासिर हुए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेरपुर के इलाके में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे से 200 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों घर और फसलें सैलाब में बह गईं। इसराइल के ईरानी तेल की तनसीबात पर हमले का इम्कान। खाम तेल के नर्ख बढ़ गए। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $2.50 के इजाफे से $76.91 हो गई। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत $2.52 के इजाफे से $80.53 हो गई। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद खाम तेल के नर्खों में 10% से ज्यादा इजाफा हुआ।